بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج 22ویں پارے کا جو ہے وہ 7 ہے، اور اس پارے میں بھی 3 صورتیں ہیں۔ ابتدا میں سورہ احزاب ہے جو کہ 21ویں پارے میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 22ویں پارے میں اس کا اختتامی حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ سبا ہے جس کے یہاں پر ٹوٹل 6 رکوع ہیں، اور پھر سورہ فاطر ہے جس کے 5 رکوع موجود ہیں 22ویں پارے میں۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آج 2 طرح کی صورتیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ ایک ہے سورہ احزاب جو کہ مدنی صورت ہے، اور دوسری 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ آپ واضح طور پہ فرق دیکھیں گے کہ مدنی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ معاشرتی معاملات اور عبادات کا ذکر بھی فرمائیں گے، جبکہ مکی صورتیں جو ہے اس میں خاص طور پر عقائد پر جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے، ایمانیات پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ احزاب ہے ہمارے پاس آج پہلی سورہ جو مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس مدنی صورت میں اگر میں ذکر کروں اس کے بالکل ابتدائی حصے کا، تو پہلے رکوع میں 2 خاص باتیں، ایک ہے زہار یہاں پہ مختصراً ذکر ہے، اور تفصیلی اس پر آیت جو ہے اور احکامات وہ سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ میں وہاں موجود ہیں، کہ اگر کوئی کہیں غصے میں کسی جھگڑے کی وجہ سے کسی معاملے میں اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے، ماں کہہ دے، تو کیا اس کا نکاح ختم ہو گیا؟ تو ایسا نہیں رکھا اسلام نے۔ مائیں وہی ہیں جنہوں نے اولاد کو جنم دیا، زبان سے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی، اور زہار کے ذریعے نکاح پہ جو ہے اثر نہیں پڑتا۔ اس کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر جب 28ویں پارے کی پہلی سورہ پڑھیں گے میں وہاں بتاؤں گا، پھر اس کا کفارہ بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو یہاں پہلی بات تو یہی ہے کہ مائیں اصل وہی ہیں جنہوں نے جنم دیا تمہیں، تمہارے منہ سے کہی ہوئی منہ بولی مائیں اصل مائیں نہیں ہیں۔ اسی طرح منہ بولے بیٹوں کا ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور عرب میں رواج تھا کہ جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی متعلقہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اپنے منہ بولے بیٹے کی بھی متعلقہ یعنی طلاق والی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھوزاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے میں طلاق ہو گئی، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی ان سے نکاح کی، لیکن معاشرتی رویوں کو دیکھ کے خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی تو حق بات کو چھپا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں شرماتا، تو جھجک رہا ہے، لو ہم نے تیرے نکاح میں دے دیا۔ تو منہ بولے بیٹے کے بارے میں احکامات بھی یہاں کہے گئے کہ منہ بولا بیٹا ہے، اصل باپ ان کے وہی ہیں جن کے صلب سے انہوں نے جنم لیا، لہٰذا انہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر آگے رکوعات کا میں ذکر کروں تو رکوع نمبر 2 میں، رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کہ جو ہے وہ فضائل بیان کیے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہونا چاہیے، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، کوئی لہٰذا نبی کے بعد ان سے نکاح نہ کرے۔
پھر رکوع نمبر 4 کا ذکر کروں، رکوع نمبر 8 کا ذکر کروں، تو اس میں نبی کے گھرانے کی عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے ان کے ذریعے مسلمان بچیوں کی تربیت کی گئی ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کو ترجیح کبھی نہیں دینا آخرت پر، انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنا، انہیں کہا جاتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، انہیں کہا جاتا ہے کہ جب باہر نکلو تو پردہ داری کا اہتمام کر کے نکلو، انہیں کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی مرد سے، نامحرم سے ایسی لوچدار آواز، ایسی نرم آواز سے بات مت کرو کہ سننے والے کے دل میں وہ رغبت پیدا ہو جائے اور وہ کوئی بری سوچ ذہن میں بنا لے۔ نبی کی عورتوں، نبی کی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے مومنین کی عورتوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہیں پھر 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈھلکا لیا کریں، اطراف سے اپنے آپ کو چھپا لیا کریں، اور ذالک ادنا، یہی بہتر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یوزین، اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ مسلمان پاک دامن جب پہچان ہو جائے گی تو کوئی آوارہ منش نظر نہیں کرے گا ادھر۔ پھر آگے بڑھوں تو یہ سورہ اگر میں یہ کہوں کہ 2 خاص موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے، رکوع نمبر 2، 3 کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو غزوہ خندق کا ذکر بھی ملے گا، اور غزوہ خندق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب، اسی بنا پہ اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب۔ غزوہ خندق کی ڈیٹیل اس میں دی گئی ہے، اور پھر پوری کی پوری سورت اگر میں یہ کہوں تو بالکل حق بجانب ہوں گا کہ یہ نبی کی شان میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی کے فضائل، نبی کا رتبہ، نبی کا مرتبہ بیان ہوا۔ اس کی شروع سے آخر تک آیات دیکھتے جائیے، میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔ آیات دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہے، وازواج، اور اس کی بیویاں امہاتہم، مائیں ہیں مومنین کی۔ پہلی فضیلت نبی کا رتبہ یہ کہ نبی کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بڑھ کے قریب ہونا چاہیے۔ وہ حدیث آتی ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ پہلا رتبہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 21 کو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، شیطانی وسوسے دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں پوری طرح پاک صاف کر دے۔ پھر نبی کی حیثیت یہ ہے کہ نبی کا حکم جب سامنے آ جائے تو اس حکم کو حتمی حیثیت حاصل ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی اپنا اختیار نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 36 میں کہ کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں کہ پھر ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص حیثیت نکاح کے حوالے سے بھی دی گئی کہ عام ایمان والوں کے لیے ایک وقت میں 4 شادیاں جائز رکھی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زائد شادیاں ایک وقت میں فرمائیں کہ 9 بیویاں، 2 لونڈیاں آپ کے وہ عقد میں رہیں، آپ کے ساتھ رہیں۔
بیک وقت 9 بیویاں آپ کے عقد میں تھیں، نکاح میں تھیں۔ اللہ کی یہ خاص جو ہے وہ عنایت اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ پھر میں دیکھوں تو ایک بہت بڑی فضیلت جو کسی اور نبی کو نہ حاصل تھی نہ حاصل ہو سکتی ہے اب، کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کوئی بعد میں جان نشین بن کے اٹھ کھڑا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب کئی دنیا میں فتنے برپا کرنے والے لوگ ترجمہ کرنے والے یوں کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ نبی کریم نبیوں کے مہر ہیں، کہ جس پر وہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے بعد 30 نبوت کے دعوے دار اٹھیں گے لیکن سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا سلسلہ مکمل کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی نہ تمہارے بعد کوئی امت۔ آگے دیکھیے اسی سورہ مبارکہ میں گھریلو آداب سکھائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم جاؤ، صحابہ سے کہا جا رہا ہے تو وہاں پر باتوں میں مگن ہو کے بیٹھ نہ رہو، نبی جھجکتا ہے تمہیں ٹوکنے سے روکنے سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ وہاں پر دنیاوی باتوں میں لگ کر وقت اپنا بھی اور نبی کا بھی ضائع مت کرو۔ اور پھر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت نمبر 56 میں، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی جب نبی کا ذکر کرو تو کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو نبی پر، نبی کا نام احترام سے لیا کرو، نبی کا ذکر ادب سے کیا کرو، اور آپ کے نام پر درود و سلام کی بارش کیا کرو۔ اس کی بھی تلقین یہاں موجود۔ اور پھر اخروی کامیابی کی ضمانت، سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہی اللہ تعالیٰ نے سورت کی آخر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں 71 میں فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی پالی۔ اب اس کامیابی کا تاج اپنے سر پر رکھنے کے لیے میرے اور آپ سب کے لیے بھی ضروری کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں۔ دوسری سورت سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کا ذکر کروں تو یہ 6 رکوعات پر مشتمل سورت اور مکی سورت ہے، تو اس میں بنیادی عقائد ایمانیات پر زور دیا گیا، جس کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ اور آپ کو پہلے، تیسرے، چوتھے، پانچویں ان 4 رکوعوں میں اسی جو ہے وہ بات کی تعلیم ملے گی، توحید اور بنیادی عقائد کی۔ اور رکوع نمبر 2 کی بات کروں تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا، کہ کس طرح اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو تعمیر شروع کی تھی اس کی تکمیل کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں، اور جنات کے ذریعے یہ تکمیل ہوئی۔ لیکن موت کا وقت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گزارش کی اللہ سے، درخواست کیا اللہ اگر تو جان نکال لے گا تو یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے ان کے کھڑے کھڑے ہی جان نکال لی، اور لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے تھے ایک جگہ پر، اور آہستہ آہستہ گھن دیمک اس لکڑی کو، ان کی چھڑی کو کھاتی گئی۔ پھر کہیں کچھ عرصے بعد جا کر وہ گرے تو جنات کے علم میں آیا، تب تک وہ ہیکل سلیمانی مسجد اقصی میں تعمیر ہو چکا تھا۔ پھر آگے بڑھوں تو معیار فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سی چیز ہمیں رتبہ دلاتی ہے؟ کیا وہ ہماری اولادیں ہیں؟ کیا وہ دنیاوی مال ہے؟ تو سنیے گا آیت نمبر 37 میں سورہ سبا کی، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی، نہ وہ تمہارے مال اور نہ تمہارے اولادیں تقربکم عندنا، تمہیں ہمارے نزدیک رتبے میں بڑھاتی ہیں،
इल्ला मन आमना व आमिला सालिहन, हाँ मगर जो ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा उसका रुतबा होगा। पहले भी हम ये पढ़ चुके, तकवा, दिल में अल्लाह का खौफ और नेक अमल ही अल्लाह के यहाँ मेयार फजीलत हैं। दुनियावी माल या औलाद की कसरत जो है ये अल्लाह के यहाँ रुतबे और मयार का जो है वो, या फजीलत का जो है वो मयार नहीं है, पैमाना नहीं है। फिर रकू नंबर 6 सूरह सबा का जिक्र करूं तो यहाँ तबलीग के असूल बताए गए हैं कि नबी, तबलीग का पहला नुक्ता तौहीद होना चाहिए। फिर इनके सामने वाज़े कर दो कि इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगा जा रहा इनसे, नबी कोई तकाजा नहीं कर रहा इनसे। और फिर ये भी कह दो मानने वाले कामयाब होंगे, ना मानने वाले जो है जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। ये तबलीग की बातें, तबलीग के मदारिज भी इसमें बताए गए। सूरह फातिर की तरफ बढ़ूं तो सूरह फातिर के 5 रकू हैं। अगर मैं कह रहा हूं ये मक्की सूरत है तो फिर इसमें भी अकायद पर ही जोर आपको मिलेगा। आखिरत पर पहले रकू में आपको जोर मिलता है। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर की, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में बल्कि इसके फरमाया है, या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक्कुन, ए लोगो अल्लाह का ये क़यामत का, आखिरत का वादा हक है। ये अल्लाह ने हक तुमसे बात बयान फरमाई है। फला तगुर्रन्नका, बस ना धोखे में डाल दे तुमको, तगुर्रन्नकल हयातुद दुनिया, तुम्हें ये दुनिया की जिंदगानी धोखे में मत डाल दे। और क्या हो, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और तुम्हें कोई वसवसा शैतानी अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। फिर आगे बढ़ूं तो हदायत और गुमराही में अल्लाह ने फ़र्क वाज़े फरमाया है। यहाँ आयत नंबर 19, 20, 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हदायत क्या, गुमराही क्या, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ने मिसालें दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और बसारत वाला, देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। और इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं वलज़्ज़ुलुमातु वलन-नूर, ना अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलज़्ज़िल्लि वलल-हरूर, और ना धूप और ना साया बराबर हो सकते हैं। वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हैं। जिंदा वो हैं जिनका दिल हकीकत की तरफ लपकता है, और मुर्दा वो हैं जो सो चुके, उन्होंने अपने दिलों को मुर्दा कर लिया और उसमें हदायत दाखिल नहीं हो पाती। हदायत वही पाते हैं जो बसारत रखते हों, जो समात रखते हों, जो दिल की पुकार रखते हों, और जो इस्लाम को अपने लिए साया समझते हों, वही हदायत पाएंगे, वरना गुमराह ही रहेंगे। फिर इल्म और उलमा की अहमियत भी यहाँ बयान हुई है। अगर मैं आयत नंबर 28 का जिक्र करूँ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ, बेशक अल्लाह से उसके बंदों में से इल्म वाले ही डरते हैं, उलमा ही डरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे भी उस्ताद ही बनाकर भेजा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया के वारिस उलमा हैं। और फिर ये भी याद रखिएगा कि इल्म ही वो शय है जिसकी वजह से इंसान को फजीलत दी गई है फरिश्तों पर भी। अगर इल्म ही नहीं तो इंसान कहलवाने का हकदार नहीं है। फिर जो बातिल माबूद पुकारते हैं लोग, उनकी नफ़ी अल्लाह ताला ने फरमाई है। और फिर साथ ही साथ आगे बढ़ूं तो अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के मुख्तलिफ हिस्सों में अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर सख्त वईद सुनाई है। आप आयत नंबर 15-16 देखिए, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकाराउ, ए लोगो तुम सब मोहताज हो, फकीर हो, इल्लाह, अल्लाह के सामने, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह ही है बेनियाज, अल्लाह ही है बेपरवाह, और हम्द भी उसी को लायक है। इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम वयाती बिखल्किन जदीद, अगर वो चाहे तो तुम सबको यहाँ से
ختم کر دے، لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے۔ اسی طرح آیت نمبر 45 دیکھیے، کیسی سخت حکم والی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو، لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو بِمَا كَسَبُوا، ان برائیوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، تو وہ اس زمین پر نہ چھوڑے کسی کو، من دابۃ، جانداروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مدت مقرر کے لیے۔ یاد رکھیے مجھے اور آپ کو بھی یہ ڈھیل ملی ہے، اس ڈھیل میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی دین اسلام کو پکڑ کر آگے بڑھنا ہے، یا اللہ سے ناطہ توڑ کر جہنم کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔